السلام علیکم۔ میں ہوں آصف فروخی اور میری تحریروں کا سلسلہ تالہ بندی کا روزنامچہ۔ تالہ بندی کے اس روزنامچے میں آج جو تحریر پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے میرا بیٹا جو میرا باپ تھا۔ میرا بیٹا جو میرا باپ تھا۔ تالہ بندی میں بیٹھنے میں علاوہ دوسری باتوں کے ایک قباحت یہ بھی ہے کہ ہر خبر تفصیل سے پڑھنا کو ملتی ہے، خاص طور پہ بری خبر۔ پھر ان دنوں موت کی خبر سے زیادہ بری خبر کیا ہو سکتی ہے؟ موت کی ہر خبر ان دنوں دل کو مسوس کر رکھ دیتی ہے۔ پھر خبر کی تفصیلات ڈھونڈنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایسا ہوتا تو شاید یحییٰ حسن کی موت مجھے اس قدر حیران پریشان نہ کرتی، مگر میں نے گوگل سرچ پر اس کا نام لکھا اور اسکرین پر نمودار ہونے والی تفصیلات ایک ایک کر کے پڑھتا گیا۔ 24 سالہ فلسطینی نژاد شاعر جو ڈنمارک میں رہتا تھا اور ڈینش زبان میں غصہ بھری ناراض نظمیں لکھا کرتا تھا۔ اب جو میں اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ادھر ادھر سے اکٹھا کرنے بیٹھا تو پھر بقول رسا چغتائی ایک سلسلہ نکلا۔ یحییٰ حسن کی موت سے پہلے آج کل روز ایک نئے دن کے آغاز پر موت میری دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ایک نیا نام پکار جاتی ہے۔ عرفان خان بڑے ماہر اداکار تھے۔ بہت سی فلموں کے ساتھ انہوں نے شیکسپیئر کو معاصر صورتحال میں پیش کرنے والی فلموں حیدر اور مقبول میں اپنا گہرا نقش قائم کیا۔ رشی کپور ان کے مقابلے میں کمرشل فلموں میں بہت کامیاب رہے۔ اب جو سوچنے بیٹھا تو خیال آیا ان کی کتنی فلمیں میں نے دیکھ رکھی ہیں اور ان پر پکچرائز ہونے والے کتنے سارے گانے دھیان میں موجود ہیں کہ ان کو بھول جانا ممکن نہیں۔ یہ صدمے اپنی جگہ، مگر ہمارے اخباروں میں جو خبر سامنے نہیں آئی وہ انگریزی کی بے مثال شاعرہ ایوان بولین کی خبر ہے۔ میری نظر میں وہ اس وقت انگریزی کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک تھی، شاید سب سے زیادہ منفرد۔ اپنی مثال آپ اس بات کو فوری صدمے کا اثر سمجھ کر معاف کر دیجیے گا اگر میں فراق گورکھپوری کے محاورے میں کہہ دوں ایوان بولین کی نظموں میں پسی ہوئی بجلیاں بھری ہوئی ہیں اور کلیجہ مسوس کر رکھ دیتی ہیں۔ ایوان بولین کا نام ہمارے ہاں مانوس نہیں ہے۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہ انگلستان نہیں آئرلینڈ سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے ملک کی تاریخ اور پیج در پیج سیاست کے حوالے سے بے دریغ استعمال کرتی تھی۔ پھر یہ کہ عورت ہونے کے اپنے تجربے کو مرکزی عنصر سمجھتی تھی اور عورت کو تاریخ و تہذیب کے مرکزی دھارے میں جائز مقام دینے کے بارے میں برملا بات کرتی تھی۔ ایوان بولین کی ایک نظم کا حوالہ بار بار آ رہا ہے، شاید اس نام کی وجہ سے جو ان دنوں زیادہ تکلیف دہ معلوم ہو رہا ہے، مگر شاعرہ نے اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کیا ہے۔ 19ویں صدی میں آئرلینڈ کے خوفناک قحط کے حوالے سے اس نے یہ نظم لکھی قرنطینہ کے نام سے۔ اس نظم کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: قرنطینہ ایک پوری قوم کے بدترین سال کے بدترین موسم کی بدترین گھڑی میں ایک آدمی کام کرنے کے گھر سے اپنی بیوی کے ساتھ نکلا۔ وہ چل رہا تھا، وہ دونوں چل رہے تھے شمال کی جانب۔ اسے کال کے بخار کا روگ لگا تھا اور وہ ساتھ چل نہیں پا رہی تھی۔ آدمی نے اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ وہ اس طرح چلتے رہے مغرب اور پھر شمال، یہاں تک کہ رات پڑے ٹھٹھرتے ستاروں کی روشنی میں وہ پہنچ گئے۔ صبح سویرے وہ دونوں مردہ پائے گئے، سردی سے، بھوک سے، ایک پوری تاریخ کے زہر سے، مگر عورت کے پاؤں آدمی کے سینے پر ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے تن بدن کی آخری گرمی عورت کے لیے اس کا آخری تحفہ تھی۔ محبت کی کوئی نظم اس دہلیز تک نہ آنے پائے۔ یہاں کوئی جگہ نہیں
غیر واضح مدح سرائی کے لیے، جسم کی سادہ رحمت اور احساس کے لیے وقت ہے تو صرف اس بے رحم فہرست کے لیے۔ موسم سرما 1847 میں ان کی موت اور جو تکلیف انہوں نے اٹھائی، کس طرح زندہ رہے، اور آدمی اور عورت کے درمیان جو ہے کس اندھیرے میں، اس کا بہتر ثبوت دیا جا سکتا ہے۔ بہت دو ٹوک اور بظاہر سپاٹ یہ نظم کسی اخباری رپورٹ کی طرح معلوم ہوتی ہے، تاریخ کی دستاویز میں درج کی جانے والی رپورٹ جس میں شکوہ شکایت ہے، نہ فرد جرم۔ کچھ باقی ہے تو اس جوڑے کی بے کسی اور موت کے سامنے محبت کا آخری حرارت بخش لمس ناکافی، اور محبت موت کے سامنے بہرحال سرنگوں۔ ایوان بولین نے اپنے ملک کی تاریخ کو نظموں میں بڑی مہارت کے ساتھ برتا۔ میں نے اس کی نظمیں کم پڑھی ہیں، مگر اس کی کتابوں میں سب سے زیادہ پسند مجھے مضامین کا مجموعہ آبجیکٹ لیسنز ہے۔ میرے خیال میں شاعری اور اس کے تجربے کے بارے میں اس کے ہموطن شامس ہینی کے بعد اس کے مضامین بیک وقت دل کو چھو لینے والے اور بصیرت افروز ہیں، بہت نازک اور عجیب حساسیت سے لبریز۔ ایوان بولین متعدد کتابوں کی مصنفہ اور ایک شاندار ادبی زندگی کی حامل تھی، مگر موت کے اس لمحے میں اس کا ہمسفر یحییٰ حسن ابھی ادبی زندگی کا آغاز کر رہا تھا اور سفر کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس نے نومری کی نظموں سے چونکا دیا تھا۔ مجھے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ یحییٰ حسن سے میرا تعارف اخباری رپورٹ سے ہوا اور اس کی نظموں سے بعد میں۔ نظموں سے یہ تعارف ادھورا ہے۔ ڈنمارک کا شاعر یحییٰ حسن 24 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ڈان میں یہ خبر میں نے دیکھی، اخبار ڈان۔ مزید تلاش کیا تو نیویارک ٹائمز کی سرخی اس طرح دیکھی کہ ڈینش فلسطینی شاعر جو مسلمانوں پر تنقید کرتا تھا۔ یہی سرخی دی ٹائمز آف اسرائیل میں بھی نمایاں تھی، مگر سب سے زیادہ تفصیل مجھے جکارتا ٹائمز میں نظر آئی۔ نوجوان شاعر کی تصویر کے ساتھ ڈان نے یہ اطلاع دی کہ 24 سالہ شاعر 2013 میں ڈنمارک کے ادبی منظر پر نمودار ہوا اور جلد ہی ایسا نام بن گیا جو گھر گھر جانا جاتا تھا۔ اس کے ناشر کے مطابق موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے تبصرہ کیا کہ اس کی موت کسی پرتشدد کارروائی کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اس کو موت کی دھمکی بہرحال مل چکی تھی۔ یحییٰ حسن کے ناشر نے اس کی موت کو تباہ کن قرار دیا۔ اس کے مطابق وہ اپنی آواز سے کلام کرنے پر اصرار کرتا تھا، اپنے علاقے کی تلاش اور اپنے مقام کی جستجو کرتا تھا۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، وہ اپنی مرضی کی نظمیں لکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کی قیمت جو بھی ادا کرنا پڑے۔ یحییٰ حسن کا قیام ڈنمارک کے دوسرے بڑے شہر آرہوز میں تھا۔ اس شہر کی مقامی بولی ٹھولی، گلیوں بازاروں کی عوامی زبان اور غصے کا اظہار شاعر کا خاصہ تھا۔ اس کا پہلا مجموعہ بہت بڑی تعداد میں فروخت ہوا، جبکہ ڈنمارک میں شعری مجموعے عام طور پہ کم فروخت ہوتے ہیں۔ یحییٰ حسن نے جلی حروف اور ناراضگی بھرے لہجے میں اپنے والدین کی نسل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گھر کے اندر تشدد، سماجی سہولتوں کے لیے دھوکہ دہی اور مذہب کے نام پہ دوغلے پن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ ایک برے لڑکے کے طور پر سامنے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ تارکین وطن کی نسل سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ حسن کو اس کے خیالات کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ نومبر 2013 میں اس پر ایک نوجوان شخص نے حملہ کر دیا جو خود بھی فلسطینی نژاد تھا۔ 2016 میں حسن کو ایک لڑکے کو زخمی کرنے کے الزام میں قید کی سزا سنائی گئی۔ یوں اس کے پروفائل میں خود تشدد کا نشانہ بننے کے علاوہ تشدد آمیز حملہ اور جوونائل ڈیلنکوینسی شامل ہیں۔ اگر اس کی نظموں کی تفصیل پاکستان پہنچ جاتی تو گستاخانہ گفتگو بھی اس میں شامل ہو جاتی۔ حسن کا دوسرا مجموعہ 2019 میں چھپا۔ مجموعے کا نام اس نے ایک بار پھر اپنے نام پر رکھا۔ پوری کتاب جلی حروف میں کیپٹل لیٹرز میں
اور پنکچویشن کے بغیر ہے، جس سے ریپ موسیقی کی گہری مشابہت نظر آتی ہے۔ اس سے قبل اس کا نام کئی مرتبہ اخباری سرخیوں میں آیا جب وہ سخت بیانات جاری کیا کرتا۔ اس نے مقامی سیاست میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ یحییٰ حسن کو 2016 میں یورپ کا شاعر آزادی ایوارڈ دیا گیا۔ اس وقت ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ وہ ایک بے وطن فلسطینی ہے جس کے پاس ڈنمارک کا پاسپورٹ ہے۔ اس نے کہا، میری کتاب میں میرے تجربات، میری پرورش، جذبات اور خیالات پر مبنی ہے، جس میں پرانی نظموں میں جو ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے اور غنائیہ نظموں میں جھوٹ ہے۔ بین الاقوامی ادب کے ترجمہ شائع کرنے والے رسالے سرحدوں کے بغیر حروف میں مجھے اس کی ایک مختصر نظم ملی جو کچھ اس طرح ہے: 20 لیٹر اندھیرے اور ایک بچپن میں گرا دیتا ہوں دیوار کے سامنے، پتھر کے زمانے کا ہاتھ اور کاغذ کی جلد والا صحیفہ، شاید میں تم سے محبت کر سکتا تھا اگر میں تمہارا بیٹا نہ ہوتا، باپ ہوتا۔ میرا بیٹا جو پیدا نہیں ہوا وہ میرا باپ تھا، اس نے لکھا۔ ایک پیچیدہ نفسیاتی ساخت کی شخصیت کے علاوہ یحییٰ حسن میں دوسری نسل کے تارکین وطن کے بہت سے ذہنی الجھاوے نظر آتے ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ اس نے اپنے والدین کی نسل پر الزام لگایا کہ ڈنمارک کے معاشرے میں جذب ہونے کے بجائے مذہب اور روایت کو تھامے ہوئے ہیں۔ اس نے مجرمانہ زندگی اور سیاسی اضطراب کو بھی اپنی اسی کشمکش کا نتیجہ قرار دیا۔ انجام بہرحال خراب ہوا، لیکن اس کی کشمکش اس کی شاعری میں ڈھل گئی۔